آج ہم بات کریں گے ترکی کے وہ 5 بڑے شہر کون سے ہیں جہاں پر بزنس کر کے آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے وہ کون سا بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ جانیے آج کی ویڈیو میں۔ ہمارے ساتھ ہے علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ وہ 5 بڑے شہر کون سے ہیں ترکی کے جہاں پر بزنس کر کے آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ کلیم اللہ، آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اور ہمارے ایک بھائی نے ریکویسٹ کی تھی، اسپیشلی ان کی ریکویسٹ پہ ہم یہ بنا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت مشکل سا کام ہے کہ 45 شہروں میں سے آپ کے لیے صرف 5 شہر جو ہے چننا اور پھر آپ کو اس پر ایڈوائز کرنا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم 5 بڑے شہروں کی بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کیٹیگری وائز آپ کو دوسرے شہروں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو یہ ویڈیو ڈیفینیٹلی تھوڑی لمبی ہوگی کیونکہ 2-4 منٹ میں تو اتنی باتیں نہیں ہو سکتی، تو صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 5 بڑے شہر، جی سر۔ تو ہم اسپیشلی استنبول کے علاوہ 5 بڑے شہروں کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ استنبول آپ سب کو پتہ ہے ڈیفینیٹلی وہ ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ آپ جتنے بھی بزنس مین ہیں یا جو بھی لوگ بزنس کی لے کر سوچ آ رہے ہیں ٹرکی میں، تو دیکھیں بزنس 2 طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سیلنگ اور بائنگ کرنا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی دکان بنانی ہے، کوئی ہول سیل کا سسٹم بنانا ہے، کوئی ریٹیل کا سسٹم بنانا ہے، یا آپ نے جو ہے فارمنگ یعنی کاؤ فارمنگ ہے، گوٹ فارمنگ کرنی ہے، یا مرغی خانہ بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کا کوئی آپ سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، کوئی چھوٹا سا یونٹ لگانا چاہتے ہیں، تو اس لیے، یا پھر آپ ٹوریزم سے ریلیٹڈ کوئی سروس دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو شہر چوز کرنا چاہیے۔ اور اسی میں آج ہم کیٹیگری وائز بھی مختلف شہروں کا ذکر کریں گے، تو آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں۔ استنبول جو ہے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں پر بہت زیادہ سکوپ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب میں یو کے گیا تو وہاں پر بہت سے افریقن لوگ لندن کے اندر تھے، اور میں ان سے جو ملا ہوں تو میں کہتا تھا کہ تقریباً پورے لندن میں مجھے صرف 10% جو ہے وہ گورے انگریز ملے، باقی 90% مجھے یا تو افریقن لوگ تھے، یا پھر وہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر معذرت خواہ، یا تو وہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ ایشین لوگ تھے۔ اب اس میں یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں تو آیا ہوں یو کے میں اسپیشلی اسی لیے کہ میں انگریزوں سے مل سکوں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں اگر میں کسی انگریز سے ملوں گا نہیں، یا اس سے جو ہے ملاقات نہیں ہوگی، تو میرے یہ ٹرپ کا فائدہ تو نہیں ہے، تو اسی لیے میں پھر اسپیشلی برمنگم گیا، وہاں سے لیڈز گیا، اور مانچسٹر اور دوسرے ایسے چھوٹے شہروں میں گیا۔ ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ تھی، لیکن جو ہے اس کے بیچ میں جو راستے میں قصبے آتے ہیں یا چھوٹے شہر آتے ہیں، وہاں پر بہت سے جو انگلش لوگ تھے ان سے ملنے کا موقع ملا، اور ان کے ساتھ جو ہے مختلف گپ شپ کرنے کا اور ان سے کچھ جاننے کا موقع ملا۔ اینی وے لندن سے بہت سے لوگ موو کر گئے ہوئے ہیں، جو فارمنگ وغیرہ اور بڑے بڑے فارم ہاؤس انہوں نے بنا لیے ہوئے ہیں، شہر سے باہر چلے گئے۔ ان ساری بات کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ ٹرکی آتے ہیں تو آپ اگر استنبول میں ہوتے ہیں تو استنبول میں زیادہ تر آپ کو اللیگل مائیگرینٹ ملیں گے، جو غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر کے آئے ہوئے ہیں۔ وہ افغانی ہو سکتے ہیں، وہ پاکستانی ہو سکتے ہیں، وہ انڈینز ہو سکتے ہیں، وہ بنگلہ دیشی ہو سکتے ہیں، وہ بہت سے افریقن ہو سکتے ہیں۔ تو بہت سے جو لوگ ہیں آپ کو وہاں پر ملیں گے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو سکیم کرنے کی یا فراڈ کرنے کی یا آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور انہوں نے نئے نئے جو ہے طریقے، مختلف ہر طرح کے طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں، سائیکالوجیکل جو ہے وہ اٹیکس کرتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے مختلف طریقے آپ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے جس بندے نے فراڈ کرنا وہ کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے۔
تو مسئلہ یہ ہے کہ 98% میں جو اپنی اسیسمنٹ کے حساب سے کہتا ہوں کہ جو فارنر بیٹھا ہوا ہے استنبول میں وہ 98% اس کا ٹارگٹ نیا آنے والا جو بندہ ہے اس کو سکیم کرنا ہوتا ہے، اور بہت سے ٹرکش لوگ بھی جو ہے ان کے ساتھ مل کے گروپ کی شکل میں کام کرتے ہیں استنبول کے اندر۔ تو اس لیے جو نیو کمر ہے جس نے نیا نیا بزنس سیٹ کرنا ہے وہ استنبول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا۔ ڈیفینیٹلی استنبول ایک بڑی مارکیٹ ہے، بڑا پوٹینشل ہے وہاں پر، اور بہت زیادہ جو ہے وہ سکوپ ہے وہاں پر، تو لیکن جو نیا بندہ ہے وہ وہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا کیونکہ اس کو لینگویج نہیں آتی ہوتی، اور اس کو جو ہے اور بھی بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں۔ سپوز کریں جیسے استنبول میں اگر آپ نے کارڈ بنانا ہے، ریزیڈنس کارڈ بنانا ہے، تو استنبول میں 3 ماہ میں بنے گا، لیکن دوسرے برسا ہے، دنیزلی ہے، ازمیر ہے، مرسن ہے، کوئی بھی آپ شہر لے لیں وہاں پر 1 مہینے کے اندر اندر بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو استنبول میں آپ دکان لیں گے، آفس لیں گے، اس کا کرایہ جو ہے دوسرے شہروں کی نسبت 40% زیادہ ہوگا۔ سمجھ لیں کہ مطلب جو 10,000 کی دکان ہے دوسرے شہر میں وہ آپ کو 6,000 کی مل جائے گی، یا آفس کا بھی اسی طرح سے فرق ہے، آپ کی لیونگ پلیس جو ہے وہ بھی سستی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورکر رکھیں گے وہ بھی سستا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر بندے کا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے، آپ لوگ جو ہے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جب آپ کو آپ کی زبان بولنے والا بندہ مل جاتا ہے، مثلا کوئی پاکستانی مل جاتا ہے، کوئی انڈین مل جاتا ہے، کوئی اسی طرح سے افغانی مل جاتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ نیچرل سی بات ہے کہ جب بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی زبان نہیں سمجھ پا رہے، آپ ان کی زبان نہیں سمجھ پا رہے، تو ایسے حال میں اگر کوئی پاکستانی، انڈین یا پھر افغانی ملتا ہے تو آپ اسے غنیمت جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ آپ کو پھر اس طرح سے ٹریپ کرتے ہیں کہ وہ آپ کا جو ہے کسی نہ کسی طرح سے وہ نقصان کروا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 90 to 95% جو لوگ فیل ہوتے ہیں ترکی کے اندر، ان کے فیلئر میں اپنوں کا کردار جو ہے وہ 98% ہے، اپنوں کا کردار جو ہے وہ 98% ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اور ایک آپ کی یہ مینٹالٹی کہ میں نے اگر ترکی جانا ہے تو میں نے استنبول میں ہی کام کرنا ہے، یہ مینٹالٹی بھی جو ہے آپ کی ناکامی میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب کوئی یورپ سے آتا ہے، اس نے فیکٹری لگانی ہے، تو وہ جا کے برسا میں لگاتا ہے، دنیزلی میں لگاتا ہے، ایسکی شہر میں لگاتا ہے، میرسن میں جا کے کام کرتا ہے، چتائیا میں کرتا ہے، کونیا میں کرتا ہے، سیمسن میں کرتا ہے، ارزروم میں کرتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے، آپ لوگوں کو ان شہروں کے نام بھی نہیں آتے، آپ لوگوں نے کبھی ان شہروں کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر ترکی جاتے بھی ہیں تو صرف استنبول کو وزٹ کرتے ہیں، یا اگر کوئی ہمت کرے گا تو وہ ازمیر چلا جائے گا، یا بہت بڑی ہمت کرے گا تو انکارا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے شہر ہیں، جو انڈسٹریل سٹیز ہیں، ٹوریزم سٹیز ہیں، مثلا انٹالیا بہت سے لوگ گئے ہوں گے ڈیفینیٹلی، انٹالیا ٹوریزم کے حوالے سے بہت فیمس ہے، لیکن کبھی کوئی ٹریبزون گیا ہے، ریزے گیا ہے، کارز گیا ہے، ارزروم گیا ہے، سیمسون گیا ہے، اردو گیا ہے، زونگلداگ گیا ہے؟ آپ لوگ ان شہروں میں گئے ہیں کبھی؟ نہیں، آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ اب جو امریکن آ کے فیکٹری لگاتا ہے، اٹالین لگاتا ہے، اسپینش لگاتا ہے، نیدرلینڈ، ہالینڈ سے آگے لوگ کام کرتے ہیں، فارمنگ کا بزنس کرتے ہیں، انڈسٹریل سیکٹر میں کام کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہ استنبول کے علاوہ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں نہیں سوچتے اس بات پہ؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر زمین بھی سستی ہے، دوسرے شہروں میں لیبر بھی سستی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور لیگل فارمیلٹیز بھی وہاں پر جو ہے وہ کم ہے، کیونکہ ہر ترکی میں تقریباً جو ہے 30-35 کے قریب ڈسٹرکٹ صوبے ہیں ڈیفرنٹ، تو ہر صوبے کا اپنا جو ہے سسٹم ہے، وہ سہولتیں دیتا ہے جو بھی انویسٹر ہے، جو بھی فارنر ہے اس کو، تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ساری اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بزنس مین ہیں تو آپ پورے ترکی کو پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ 45 اس کے شہر ہیں، اور اس کا میپ کھول کر سامنے اپنے رکھیں اور دیکھیں کہ اوپر جو ہے بلیک سی کی ریجن میں پورا جو آپ نے دیکھنا ہے، شروع سے زونگل داغ سے لے کر سیمسون ہے، اردو ہے، ٹرابزون ہے، ریزے ہے، اور پھر آگے جاتا ہے اس طرح سے کارز۔
یہ پورے بلیک سی کے جو سٹیز آ جاتے ہیں. پھر آپ جب نیچے دیکھتے ہیں، نیچے ازمیر آتا ہے، ازمیر سے نیچے اگر آپ آتے ہیں اسی طرح سے میرسن آ جاتا ہے، اور پھر یہ انٹالیا نیچے والی سائڈ پہ میڈیٹیرین سی کی سائڈ پہ آ جاتا ہے. تو یہ آپ یہ سارا جب دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کون کون سے شہر ہیں اور اس میں کون سے انڈسٹریل سٹیز ہیں جہاں پر ہم کام کر سکتے ہیں، کون سے ٹوریزم سے ریلیٹڈ سٹیز ہیں وہاں پہ کام ہو سکتا ہے، کون سے ایسے سٹیز ہیں جہاں پر ایگریکلچر سے ریلیٹڈ یعنی زرعی زمین یا زرعی سے ریلیٹڈ جیسے فارمنگ سے ریلیٹڈ کام ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے بینگ اے بزنس مین. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ پورے ٹرکی کو دیکھتے ہیں تو آپ ٹرکی کو جب دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، سپوز کر لیں کہ ٹرکی آنکارا سے نیچے جو ہے استنبول تک، آنکارا سے نیچے استنبول تک جب آپ آتے ہیں تو یہ جو آدھا ترکی ہے یہ انڈسٹریل ترکی کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ یہ مچ ڈیولپڈ ہے، ماڈرن ہے، انفراسٹرکچر یہاں پہ زیادہ ہے اور لوگوں کو سہولتیں زیادہ ہیں اور انڈسٹریل ہے، یہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہے. لیکن جب آپ انقرہ سے اوپر جاتے ہیں آذربائیجان کے بارڈر کی طرف تو یہ جو آدھا ترکی ہے یہ لیس ڈیولپ ہے. ابھی یہاں پر ان سیچوریشن ہے، انڈسٹری بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، یہاں پر انفراسٹرکچر بھی ابھی پور ہے. اس حوالے سے یہاں پر انویسٹمنٹ کا سکوپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. نیچے والے سیکٹر میں انویسٹمنٹ اس لیے زیادہ ہے کہ میڈیٹیرین سی کی طرف سے جو آنا جانا ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ایکسپورٹ امپورٹ وہ آسان ہے. تو اس لیے ان علاقوں میں جو ہے وہ آپ کو زیادہ انڈسٹری ملتی ہے. لیکن ایگریکلچر جو کام ہو رہا ہے وہ آنکارا سے اوپر ہو رہا ہے. تو جب آپ اس طرح سے پورے ٹرکی کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو بہت سے آئیڈیاز ملیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ مجھے کون سا شہر چوز کرنا ہے اپنے بزنس کے حساب سے. اگر تو آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں فارمنگ بزنس میں تو کارز ہے، ایرزوروم ہے، جو انقرہ سے اوپر والے شہر ہیں، ٹرابزون ہے، سیمسون ہے، اردو، یہ والے جو شہر ہیں یہ بہت اہم ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان سیکٹر میں انسیچوریشن ہے، یہاں پر اتنا کمپٹیشن نہیں ہے، آپ لوگ کم پیسے کے ساتھ ایک اچھا بزنس سیٹ اپ بنا سکتے ہیں. ورکر کی سیلری بھی کم ہوگی، جگہ کا کرایہ بھی کم ہوگا، اور آپ لوکل لوگوں کے ساتھ جب رہیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ جو چھوٹے شہروں کے لوگ ہوتے ہیں، ولیجز کے لوگ ہوتے ہیں، ٹاؤنز کے لوگ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں آپ سب کو پتہ ہے، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی، کہ وہ لوگ سادہ دل ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ فراڈ یا سکیم سے ہزاروں میل دور ہوتے ہیں. وہ لوگوں کا دل صاف ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو کر چلتے ہیں. لیکن جو بڑے شہروں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف بزنس اور بینیفٹس کی وجہ سے ریلیشن شپ بناتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا بولتے ہیں. وہ ایک آ جاتی ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کارپوریٹ ورلڈ ہے. کارپوریٹ ورلڈ کا ایک اپنا بیہیویئر ہے، ایک اپنا سٹائل ہے. ان کے دلوں میں کچھ بھی ہو لیکن وہ چہرے پہ مسکراہٹ لا کے آپ سے بات کریں گے. لیکن نئے بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو آرگینک سوسائٹی ہے، جو ریئل سوسائٹی ہے، اس میں پینیٹریٹ کرے، کلچر کو سمجھے، لینگویج کو سمجھے، اور کم سے کم انویسٹمنٹ کر کے کم سے کم پیسے کے ساتھ اپنا بزنس سیٹ اپ بنا کے رننگ کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بزنس کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر آپ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور صرف جو ہے وہ کھوکھلے دعووں سے یا بڑی بڑی باتوں سے یا میٹھے میٹھے نعروں سے کہ سب کچھ مطلب دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، استنبول میں آپ آئیں گے، یہ کام کر لیں گے تو آپ کی سیلز اتنی ہو جائے گی، آپ مہینے کے لاکھوں کمائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. محنت آپ کو ہر جگہ کرنا پڑتی ہے. سیٹ اپ آپ جب بھی بناتے ہیں تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کرنا پڑتی ہے، وہاں پر آپ کو مخلص ہو کے محنت سے سروس بھی دینا پڑتی ہے، ایک اچھا سٹاف اور ویل ٹرینڈ سٹاف رکھنا پڑتا ہے. اور جو سوسائٹی میں گیپ ہے، مثلا ایک جگہ پہ سٹور ہے، وہاں پر وہ صرف 12 گھنٹے سروس دے رہے ہیں، تو اگر آپ وہاں پر 18 گھنٹے سروس دیتے ہیں یا 24 گھنٹے سروس دیتے ہیں تو آپ کا سٹور جو ہے زیادہ کامیاب ہو جائے گا. بینک ہے وہ 8 گھنٹے سروس دے رہا ہے، لیکن اگر وہ رات 12 بجے تک سروس دینا شروع کر دیں تو وہ کامیاب ہو جائے گا. ریسٹورنٹ ہے، تندور ہے، 24 آور کام کرے گا، کامیاب ہو جائے گا. تو آپ نے گیپ فائنڈ کرنا اور اس کے بعد اس کو فل کرنا ہوتا ہے.
یہ جو ہے سارے فیکٹرز ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر آپ نے شہر کو چوز کرنا ہے۔ اب جا کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کون سے 5 ڈیفرنٹ سٹیز ہم آپ کے لیے سلیکٹ کیے ہیں۔ مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں 10 منٹ کی ویڈیو بناؤں، لیکن میرے پیارے بھائی میں نے فارمیلٹی نہیں کرنی ہے، مجھے بتانا ہوتا ہے آپ کو ریئل فیکٹرز، تو اس لیے ویڈیو جتنی بھی لمبی ہو جائے مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میری بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچنی چاہیے، وہ بات آپ تک پہنچنی چاہیے، تو اس لیے جو ہے نا میں جب تک بات پوری نہیں کر لیتا ویڈیو ختم نہیں کرتا۔ اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے استنبول کے علاوہ ازمیر جو ہے یہ بہت بڑا شہر ہے اور بڑا اہم شہر ہے، دوسری بڑی پورٹ ہے استنبول کے بعد، تو ازمیر کو آپ کنسیڈر کریں۔ استنبول کی نسبت یہاں پر 30% جو ہے کرائے گھروں کے، آفسز کے، دکانوں کے کم ہے، یہاں پر آپ کو لیبر بھی سستی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جو آ جاتا ہے استنبول کے قریب ایک شہر ہے برسا، یہ جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بہت بڑا ہب ہے، ٹیکسٹائل کے علاوہ دوسری انڈسٹری بھی یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ہے، تو جو دوسرا شہر ہے وہ برسا آپ لے لیں۔ تیسرا اسی طرح سے جیسے ہمارا فیصل آباد ہے، پورے پاکستان میں انڈسٹری کی وجہ سے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اسی طرح سے دینیزلی جو ہے، دینیزلی یہ جو ہے یہ ترکی کا فیصل آباد ہے، تو ترکی کا ایسا شہر جسے ہم ٹیکسٹائل ہب آف ٹرکی کہتے ہیں، دیٹ از کالڈ دینیزلی۔ تو ازمیر کے بعد برسا اور برسا کے بعد دینیزلی، یہ جو ہے تیسرا شہر ہے۔ چوتھا شہر جو آپ نے دیکھنا ہے وہ ایسکی شہر کے نام سے ہے، ایسکی شہر، یہ بھی جو ہے برسا سے تھوڑا سا آگے جب آپ جاتے ہیں انکارا کی طرف تو یہ آ جاتا ہے، یہ بھی قریب ہے 200-250 کلومیٹر کے رینج میں آ جاتا ہے استنبول سے۔ اور اس کے بعد پھر نیچے جو آ جاتا ہے میڈیٹیرین سی میں ایک پورٹ ہے میرسن، اس کے ساتھ آدانا کے نام سے شہر ہے، میرسن اور آدانا، یہ جو ہے پورٹ سٹی ہے، یہ میڈیٹیرین سی کے اوپر بہت بڑی پورٹ ہے، یہ بھی ایک انڈسٹریل سٹی ہے اور بہت بڑی انڈسٹری ہے یہاں پر۔ تو آپ ازمیر کو پہلے نمبر پہ رکھیں، برسا ہے، اس کے بعد دینیزلی ہے، ایسکی شہر ہے، آدانا، میرسن جو ہے یہ ہمارا 5واں سٹی ہے۔ اس میں اور بہت سے شہر ہم ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان شہروں میں استنبول کے علاوہ یہاں پر پوٹینشل زیادہ ہے، آبادی بھی بڑی ہے ان شہروں کی، اور یہ شہر بھی بڑے ہیں اور انڈسٹریل ہب ہیں، اور یہاں پر آپ کو ہر طرح کی ایکٹیویٹی ملے گی، اور آپ کو یہاں پر جو فارنر ہے یا اللیگل لوگ جو ہیں ان کا ہجوم کم ملے گا، جس وجہ سے آپ کو فراڈیے ایجنٹ اور 2 نمبر لوگ بھی کم ملیں گے، اور جتنے لوگ کم ملیں گے فارنرز اور 2 نمبر، اتنا ہی آپ کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کریں گے۔ مطلب جب ہم استنبول جاتے ہیں تو کوئی پاکستانی ملتا ہے تو ہم اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں، اصل میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی اس چیز کو دل سے ریگارڈ کرتا ہوں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن ہر بندے کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، جب تک آپ کو پہچان نہیں ہو جاتی کہ یہ بندہ واقعہ ہی جینون ہے، مخلص ہے، ریئل ہے، اور اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، یہ کوئی بھی اگر کام کر رہا ہے تو لیگل طریقے سے کر رہا ہے اور اس کا اپنا سٹیٹس لیگل ہے، اس کی کمپنی ہے، اس کا آفس ہے، یہ جو سروسز دے رہا ہے اوپن مائنڈڈ ہو کے دے رہا ہے اور بالکل کلیئر اس کے جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ اب ایک بندہ اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، کمپنی بھی نہیں ہے، اپنا خود کا سٹیٹس جو ایز اے بزنس مین نہیں ہے، وہ اللیگل ہے یا اس کے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، تو اس بندے کے ساتھ وہ اگر آپ کو مشورہ دینا شروع کر دے جو خود ڈنکی لگا کے آیا ہو، جس کو 5 سال بھی ہو گئے ہیں لیکن اس کے آج تک اپنے ڈاکومنٹ نہیں بنے ہیں، جو چاہے وہاں پہ کچھ بھی کر رہا ہے لیکن اس کے اپنے پاس ریزیڈنس ویزا نہیں ہے، تو اس بندے کے ساتھ آپ اگر ڈیل کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ باتیں تو بہت اچھی کر لے گا، آپ کو کنونس بھی کر لے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا، آؤٹ کم یہ ہوگا کہ وہ آپ کے پیسوں کے ساتھ غائب ہو جائے گا اور آپ کو دھوکہ دے جائے گا۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں، کوشش یہ کریں کہ استنبول کے علاوہ دوسرے شہروں میں کام کرنے کو زیادہ ترجیح دیں۔
اگر ہم ترکی جا رہے ہیں تو اس کا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ترکش لوگوں کے ساتھ کام کریں۔ اگر آپ نے پاکستانی لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، یا بنگالی یا انڈین یا افغانی لوگوں کے ساتھ ہی کام کرنا ہے، یا انہی کے ساتھ سیٹ اپس بنانے ہیں، یا انہی کو سروسز دینی ہے۔ مثلا بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں جا کے استنبول میں پاکستانی کھانوں کا ریسٹورنٹ بنانا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے یہ سنا کہ ریسٹورنٹ بزنس بہت اچھا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ ایک آپ کو کہہ دیتا ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک ریسٹورنٹ میں نے دیکھا بہت اچھا چل رہا ہے، لاکھوں کی اس کی کمائی ہے، ایسے ہے ایسے ہے۔ دیکھیں، ٹورسٹ جو ہوتا ہے یہ سمجھ لے کہ جو کچھ ٹورسٹ ایریا میں ٹورسٹ آتا ہے، آپ بھی جب ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں تو صرف ٹورسٹ ایریا میں جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کے آپ واپس آ جاتے ہیں۔ ٹورسٹ ایریا میں کوئی بھی جو جگہ ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے، اور وہاں پر جو بھی سروسز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں یا سیٹ اپ بنا رہے ہوتے ہیں وہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے۔ اور جب آپ کے پاس صرف پاکستانی یا انڈین کلائنٹ آئے گا، اگر وہ کسی وجہ سے کم ہو جاتا ہے تو آپ کا بزنس ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے جو ہے کبھی بھی ترکی کے اندر فارنر کلائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بزنس نہیں کرنا۔ آپ نے ترکی میں جب بزنس کرنا ہے تو آپ کا کلائنٹ، آپ کے بزنس کا کلائنٹ 80% ٹرکش لوگ ہونے چاہیے، 20% فارنر ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ایسا بزنس ڈیزائن بنانا ہے، ایسا بزنس ماڈل بنانا ہے کہ آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے، جو بھی آپ کا سسٹم ہے، 80% یا مور دین 80% آپ کے کلائنٹ ٹرکش لوگ ہونے چاہیے۔ آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ میں نے ترکی میں جا کے پاکستانیوں کو سروس دینی ہے۔ اگر آپ نے ترکی میں جا کے پاکستانیوں کو سروس دینی ہے تو پھر بیٹر ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے آپ پاکستانیوں کو سروس دیں، کیونکہ پاکستان آپ کا اپنا ملک ہے۔ یہاں پر آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ ریزیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آپ کمپنی نہ بھی بنائیں تو آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ صرف اپنے نام پہ جو ہے ٹیکس لے کر این ٹی این لے کر کام شروع کر لیں۔ یہاں پر آپ کے دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے جاننے والے بھی ہیں، آپ کو سپورٹ کرنے والے بھی ہیں، کلچرل بیریئر بھی نہیں ہے۔ آپ لاہور سے اٹھ کے کراچی جا کے کام کر سکتے ہیں، راولپنڈی جا کے کام کر سکتے ہیں، گجرانوالہ میں کر سکتے ہیں، ملتان میں کر سکتے ہیں۔ بیٹر ہے کہ اگر آپ نے پاکستانیوں کے ساتھ کام کرنا ہے تو پاکستان میں کریں، لیکن اگر آپ ٹرکی جا رہے ہیں تو پھر یہ ٹوٹلی پلان کریں کہ آپ نے ٹرکش لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے، تو ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ بھی جو بزنس مین جاتا ہے ٹرکی، اس کی ناکامی میں دوسرا بڑا رول جو ہوتا ہے وہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ نہ ہی وہ ٹرکش لینگویج سیکھتا ہے اور نہ ہی وہ ٹرکش لوگوں کے ساتھ بزنس کو اپنا مین ماڈل بناتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ فارنرز کو سروس دے رہا ہوتا ہے، فارنر اگر کسی وجہ سے جن ایریاز میں فارنر آتے ہیں وہاں پر جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بڑا کاسٹلی پڑ جاتا ہے۔ مثلا ایک ٹورسٹ ایریا میں جب آپ سیٹ اپ بناتے ہیں تو سپوز کریں کہ اس کی پرائس 1000 ہے، جب آپ اس کو ٹورسٹ ایریا سے ہٹ کر بنائیں گے تو اس کی صرف پرائس 100 رہ جائے گی، یعنی 10% مور کاسٹلی دین ایوریج۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 میں جو ایک سیٹ اپ بن رہا ہے، جب آپ وہی سیٹ اپ ٹورسٹ ایریا میں بناتے ہیں تو 1000 میں بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ 10 گنا مہنگا سیٹ اپ بنتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے بزنس انالیسز نہیں کیے ہوئے ہوتے، آپ لوگوں کو بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کو پتہ چلتا ہے تب تک آپ اپنا لاس کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے اس چیز کو کنسیڈر کرو، ٹرکی جانا ہے تو ٹرکش لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ نہیں کرنا۔ پاکستانیوں کے ساتھ جو سروس دینی ہے، جو ٹرکش لوگ بھی لے رہے ہیں وہ بھی لیں آپ سے، لیکن مین آپ کا ٹارگٹ جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا آف سیزن ہو یا آن سیزن ہو، ٹورسٹ آئیں یا نہ آئیں، آپ اس مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں اور سکسیسفلی کام کر رہے ہیں۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جی سر، ماشاءاللہ، میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑا ہی تفصیل سے ہمارے بھائیوں کو گائیڈ کیا۔ جی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی کے تجارتی شہر کون کون سے ہیں؟ جی بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ ٹرکی جو ہے تقریباً 3 سائڈ سے سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ جی سر۔ اوپر والی سائڈ پر بلیک سی ہے، نیچے میڈیٹیرین سی ہے، اور اس سائڈ پر جو ہے وہ مارمرا سی جو آ جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے، جی سر۔ اور جو یونان اور ٹرکی کے درمیان میں ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم تجارتی کی بات کریں تو استنبول ڈیفینیٹلی وہاں پر 4 پورٹس ہیں۔ جی سر۔ اور اس کے بعد جب ہم نیچے آتے ہیں میڈیٹیرین سی، جہاں پر سائپرس ہے، سائپرس سے تھوڑا سا اوپر، تو یہاں پر جو ہے نا میرسن ایک بہت بڑی پورٹ ہے۔
ٹھیک ہو گیا تو سر. جیسے ہی آپ یہ جو مصر کنال سے نکل کے اوپر جاتے ہیں تو میڈیٹیرین سی میں شپ انٹر ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ ٹرکی چلا جاتا ہے یہ میرسن کی پورٹ پہ. جی سر. تو آپ کا تقریباً 2-3 دن کا جو شپ کا ٹریول ہوتا ہے یا 4-5 دن کا وہ کم ہو جاتا ہے. اور یہاں پر جو ان ایریاز میں سپلائی آپ نے دینی ہے نیچے والے ٹرکی کے ایریاز میں تو یہاں پر آسانی سے ہو جاتا ہے. تو ایک تو جو ہے پورٹ سٹی میرسن یا ادانا اس کو کہا جاتا ہے. جی سر. دوسرا جو ہے یہ اوپر آ جاتا ہے بودرم کے نام سے ہے، اور تیسرا ازمیر ہے اور چناکل ہے، اور اس کے بعد پھر آگے استنبول ہے. اوپر جب بلیک سی میں آپ چلے جاتے ہیں تو زونگل داغ ہے. جی سر. زونگل داغ کے بعد پھر سیمسون ہے اور ٹریبزون آ جاتا ہے. ٹھیک ہو تو گیا. یہ جو ہے سارے اس کے جو ہے وہ تجارتی شہر ہیں. اب اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس سے منسلک ہیں، کارگو ہینڈلنگ کرتے ہیں، فریٹ فارورڈنگ کا بزنس ہے، تو آپ کو چاہیے آپ یا تو ازمیر میں بیٹھیں یا آپ میرسن میں بیٹھیں. ٹھیک ہو گیا سر. استنبول سے ہٹ کر آپ ادھر بیٹھتے ہیں تو پہلا سیٹ اپ آپ ان 2 شہروں میں بنائیں، دوسرا سیٹ اپ آپ پھر استنبول میں جا کے بنا لیں، جی سر بالکل. تاکہ تب تک آپ زبان سیکھ چکے ہوں اور آپ ٹرکش سوسائٹی کو سمجھ چکے ہوں. اور پھر استنبول جو ہے وہ جسے آپ کہہ لیں کہ پہلے کم چلاک لوگوں سے ڈیل کر لیں تو پھر زیادہ چلاک لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جا سکے. ٹھیک ہو گیا فرسٹ سر. try learn to deal with less intelligent and then try to learn deal with more intelligent. ٹھیک ہو گیا سر. تو پہلے آپ کم انٹیلیجنٹ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرو اور اس کے بعد مور انٹیلیجنٹ کے ساتھ ڈیل کرو. جی سر. تاکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ استنبول میں جو لوگ ہیں وہ بہت فاسٹ ہیں، وہ پاکستانی ہوں، وہ بنگالی ہوں، وہ انڈین ہوں، وہ افغانی ہوں، اور ان کے ساتھ جو ٹرکش لوگوں نے بھی ایک مل کر ایک گروپنگ کی ہوئی ہے. تو وہاں پر آپ اچھے برے کی تمیز کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا جب آپ شروع میں جاتے ہیں. تو پہلا ہی 1 مہینہ یا 2 مہینے ہوتے ہیں آپ کی سکسیس اور انسکسیسفل ہونے میں، یعنی کامیابی اور ناکام ہونے میں جو رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہو اگر گیا سر. آپ نے جو پہلے 2-4 سٹیپ لیے ہیں وہ آپ نے صحیح نہیں لیے تو پھر یہ ہے کہ آپ ہر صورت ناکام ہوں گے. استنبول میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا مینلی ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ یا انویسٹمنٹ ہے جو آپ مقصد سے آئے ہیں اس کا میجر پارٹ وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ آپ سے لے لیں، چاہے وہ کمیشن کی مد میں، چاہے وہ پیسوں کی مد میں، چاہے وہ انویسٹمنٹ کی مد میں یا سروسز کی مد میں، یا لے کے بھاگ جائیں. تو آپ نے استنبول میں اترتے ہی پہلے ہی آپ کا سیٹ اپ اس طرح کا ہو کہ آپ ازمیر چلے جائیں، میرسن چلے جائیں یا دوسرے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، اور وہاں پر جا کے آپ لوکل لائر سے یا لوکل لوگوں کے ساتھ جو ہے مل کے کام کریں، وہ زیادہ بیٹر. جی سر بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی کے انڈسٹریل سٹیز کون کون سے ہیں؟ جی بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ میں استنبول کے علاوہ دوسرے شہروں کی بات کروں گا. ڈیفینیٹلی استنبول کے سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ انڈسٹری ہے، جی سر. لیکن ہم بات کریں گے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں دینیزلی سب سے آگے ہے، کیونکہ وہ سراؤنڈنگ جو ریجن ہے سارا علاقہ وہاں پر جو ہے نا وہ کاٹن پیدا ہوتی ہے، روئی پیدا ہوتی ہے. تو دینیزلی، اور اس کے بعد آ جاتا ہے برسا، اور پھر ازمیر ہے، اور اس کے ساتھ نیچے آ جاتا ہے میرسن اور گیزیانتپ جو ہے. یہ والے شہر جو ہیں انڈسٹریل سٹیز ہیں جی سر. استنبول کے علاوہ. بالکل ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی کے زرعی شہر کون کون سے ہیں؟ جی بالکل. یہ آنکارا سے اوپر جب آپ جاتے ہیں ارزروم ہے، کارز ہے، جی اور سر. اس کے ساتھ ٹریبزون آ جاتا ہے، سیمسون آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے ہم نے کچھ لکھا کہ ارزروم، کارز، اور اس کے ساتھ ارزنجان کے نام سے شہر ہے، گیریسون ہے، ٹریبزون کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، سیمسن ہے. اور جب آپ ازمیر کے پاس آتے ہیں تو یہاں پر اشاک اور چتاہیا کے نام سے شہر ہیں. پھر ازمیر کے ساتھ ہی ہے مانیسا اور آئیدن اور کونیا. یہ جو شہر ہیں یہ بیسیکلی لائف سٹاک فارمنگ اور جو ہے جنرل فارمنگ کے لیے بہت اہم ہے. یہاں پر جو ہے گوٹ فارمنگ، کو فارمنگ، ایگریکلچرل پروڈکٹس اور لائف سٹاک فارمنگ کا زیادہ تر کام ہوتا ہے. جی سر ٹھیک ہے. سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی ترکی میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے ان کو کون سے شہر چوز کرنے چاہیے؟ ڈیفینیٹلی. اب دیکھیں جب آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں 2-3 بڑی باتیں ہیں کہ یہ بڑے شہروں کے اندر ہوتا ہے.
اگر تو آپ امپورٹ ایکسپورٹ کی سروسز دے رہے ہیں تو پھر تو یہ ہونا چاہیے مرسن ہے، ازمیر ہے، اسی طرح سے استنبول ہے، ان علاقوں میں ہونا چاہیے جہاں پر پورٹ سٹیز ہیں. جی سر. اس طرح زونگل داک بھی ایک پورٹ سٹی ہے، اسی طرح ٹرابزون ہے، سیمسون ہے. تو 6-7 جو مین پورٹ سٹیز ہیں ان میں اگر تو آپ سروسز دے رہے ہیں جی ایز سر اے ٹھیک فریٹ ہے. فارورڈر، ایز اے کلیئرنگ ایجنٹ، ایز اے کسٹم ہینڈلنگ ایجنٹ، تو یہ سارا آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ ہول سیل یا ایز اے امپورٹر آپ پروڈکٹ امپورٹ کر کے ہول سیل کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی بڑا شہر جو ہے وہاں پر آپ اپنا ہول سیل نیٹ ورک بناتے ہیں، آپ اپنے پروڈکٹ کو امپورٹ کرتے ہیں اور وہاں پر جتنے بھی ریٹیلرز ہیں ان کو ہول سیل دیتے ہیں. جی سر تو ٹھیک یہ ہو. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا بزنس کر رہے ہیں. تو بزنس ٹو بزنس ویریشنز ہوتی ہیں لوکیشن چوز کرنے میں اور سٹی چوز کرنے میں. جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا. جی جی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں ٹوریزم کے لیے کون سے اہم شہر ہیں؟ یہ بہت زیادہ اچھا کویشچن ہے اور بہت شکریہ میرا سر. فیوریٹ ہے. انٹالیا جو ہے استنبول کے بعد انٹالیا ترکی کا جو ٹوریزم کا ہب ہے اس کو بولا جاتا ہے. یعنی کروز شپ جو ہے پوری دنیا سے انٹالیا میں آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ زیادہ تر جو ہے جاتے ہیں. آپ دیکھیں انٹالیا کے بعد بودرم ہے دوسرا بڑا جو ہے، پھر ازمیر ہے اور پھر جو استنبول ہے. اور اس کے بعد پھر آگے آپ کونیا جو ہے یہ آ جاتا ہے صوفیزم کے حوالے سے ٹوریزم کا. اور پھر جو اوپر والا بلیک سی ریجن ہے وہاں پر ٹرابزون اور ریزے جو ہے، جتنا بھی مڈل ایسٹ سے جو عربی آتا ہے یہ زیادہ تر عربک لوگ جو ہے استنبول کے بعد یہ ٹرابزون اور ریزے کو جو ہے وہ کرتے ہیں وزٹ. تو جو لوگ یورپین ہیں وہ انٹالیا میں آتے ہیں. تو اگر تو آپ لوگ جو ہے مڈل ایسٹرن لوگوں کو یعنی عربک لوگوں کو سروس دینا چاہتے ہیں تو ٹرابزون اور ریزے میں آپ اپنا سیٹ اپ بنائیں. اگر آپ یورپین لوگوں کو دینا چاہتے ہیں سروس تو آپ جو ہے پھر یہ انٹالیا ہے، بودرم ہے، جو اس طرح کے جو میڈیٹیرین سی کے اوپر ہے یہ مین ٹورسٹ سٹیز، یہاں پر اپنا سیٹ اپ بنائیں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے بلیک سی ریجن جو ہے وہاں پر ٹرابزون اور ریزے یہ ہب ہے ٹوریزم کا بہت بڑا، اور وہاں پر تقریباً آپ سمجھ لیں 3 سے 4 کروڑ ٹورسٹ آتا ہے مڈل ایسٹ سیکٹر سے. اور یہ نیچے والا جو سیکٹر ہے میڈیٹیرین سی کے اوپر انٹالیا، بودرم، ازمیر، یہ جو پوری پٹی ہے یہاں پر یورپین سیکٹر سے بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں. تو جو لوگ ہوٹلنگ انڈسٹری سے منسلک ہے، ٹوریزم کمپنیز چلا رہے ہیں یا آپ اس طرح کا کوئی ٹوریزم ریلیٹڈ ٹریول اینڈ ٹوریزم ریلیٹڈ کام کرتے ہیں تو آپ اس حوالے سے چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کا ٹارگٹ یورپین مارکیٹ کے ٹورسٹ ہیں یا مڈل ایسٹ کے ٹورسٹ ہیں. جی سر بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹیکسٹائل بزنس کن شہروں میں بہتر ہو سکتا ہے؟ جی کلیم اللہ، آپ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں بالکل اور سر. ایک ہی انٹرویو میں آپ سب جاننا چاہتے ہیں. ٹیکسٹائل جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ دینیزلی جو ہے آئیدن اور آئیدن کے ساتھ مانیسا اور یہ جو علاقے ہیں یہ سارے یہاں پر کاٹن پیدا ہوتی ہے، جی سر کاٹن بالکل. گروئنگ علاقے ہیں. تو دینیزلی یہاں پر ایک ٹیکسٹائل ہب ہے جیسے ہمارا فیصل آباد ہے. جی تو سر. اگر آپ ٹیکسٹائل کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی مثلا ٹاول ہے، بیڈ شیٹ ہے، گارمنٹس ہیں، ٹیکسٹائل کے اندر آپ سٹیچنگ یونٹ لگانا چاہتے ہیں تو برسا اور اس کے ساتھ ساتھ دینیزلی یہ 2 بڑے شہر ہیں. یہاں پر آپ استنبول کے علاوہ یہاں پر آپ ایک بہت اچھا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا. جو سر جیسا کہ آپ نے سٹارٹنگ میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے لیے تو انفارمیشن شیئر کرنا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ویڈیو کتنی بھی لمبی ہو جائے. جی جی تو میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے دیتے ہیں اور ہمارے بھائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. جی جی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہول سیل اور ریٹیل کے لیے کون سے شہر اہم ہیں؟ جی میں نے بتایا کہ ٹرکی کے تقریباً 45 کے قریب ایسے شہر ہیں جن کی آبادی 5 لاکھ سے زیادہ ہے. جی سر. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے ہول سیل یا ریٹیل کا کام کرنا، مثلا آپ نے گروسری سٹور بنانا ہے یا آپ نے گارمنٹس کی شاپ بنانی ہے یا جوتوں کا آپ نے بنانا ہے سیٹ اپ، یا کوئی بھی آپ کسی بھی طرح کا ہول سیل کا اور ریٹیل کا کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو آبادی 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ آبادی والا شہر ہے اس کو ٹارگٹ کروں. جی سر. تو پہلے آپ جو 5 یا 10 لاکھ والے آبادی کے جو شہر ہیں ان کو ٹارگٹ کریں، وہاں پر اپنا سیٹ اپ بنائیں جی سر. اور کوشش کریں کہ وہاں پر ان سیچوریشن نہ ہو، یعنی کہ زیادہ تر فارنر وہاں پر نہ ہو، لوکل لوگ ہوں.
تو جب آپ ایسے شہر میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کمپٹیشن نہیں ہوگا، جی سر، دوسری بات یہ ہے کہ لوکل لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کو سیکھنے کا موقع زیادہ ملے گا اور آپ کو پینیٹریشن آسانی سے ہو جائے گی، 2-4 مہینوں میں آپ لینگویج بھی سیکھ جائیں گے، کلچر بھی سمجھ جائیں گے اور آپ اپنے بزنس کو گرو بھی کر سکیں گے۔ بالکل سر ٹھیک، تو اس لیے میں آئیڈیل سمجھتا ہوں کہ آپ مثلاً جو ہے یہ ازمیر ہے، دین ایزلی ہے، برسا ہے، اس کے بعد میرسن ہے، اوپر چلے جاتے ہیں ٹرابزون، ریزے، ارزروم، یہ جو شہر ہیں یہ سارے شہر، تو ایسکی شہر بھی ہے اور اسی طرح، تو ان کی آبادی 5-6 لاکھ سے زیادہ ہے۔ جی سر، آپ ایک تو یہ ہے کہ مین ہول سیل اور ریٹیل کو ٹارگٹ کریں اور اس کے بعد آپ کی پروڈکٹ کس سیکٹر میں زیادہ ہے، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، ٹوریزم سے ریلیٹڈ ہے، ان چیزوں کو بھی، سب سیکٹرز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے قیمتی معلومات سے آگاہ کیا جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھی۔ ویلکم۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔